بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے. آج ہمارے پاس جو شخصیت ہیں ان کا میں نے تعارف نہیں کرانا اور سیدھا سادہ ایک معصومانہ سوال کرنا. اور پہلا سوال یہ ہے کہ افتخار ٹھاکر کون ہے؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں سر ابھی اسے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. کیونکہ خود سے ملنا سر بڑا مشکل ہے، اسی لیے پوچھا. خود کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. مجھے اکثر نا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پھر حج کرنے آ گئے. اللہ اکبر. اصل میں نا سر حج کی ٹریننگ کر رہا ہوں ابھی حج کی ٹریننگ لے رہے ہیں؟ کتنے حج کر لیے ماشاءاللہ؟ 14 جی. 14 حج ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی ٹریننگ پوری نہیں ہوئی ہے؟ ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے سر. حج مجھے کرنا ہے ایک دن. وہ تبھی میں کر سکتا ہوں جب میں اپنے آپ سے ایک دفعہ مل لوں. میں اپنے آپ سے مل کے ایک دفعہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی تم ہو کون اور دنیا میں آئے کس لیے تھے. کیونکہ حج جو ہے نا سر، یہ بڑی کوئی اہم ذمہ داری ہے. اس میں نا جی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نا جی کہیں نہ کہیں پورے سفر میں ایک دفعہ اللہ میاں سے ملاقات ہوتی ہے. وہ جو 10 12 15 دن کا پروسیس ہے اس میں کسی ایک لمحے کنیکٹ ہوتا ہے سر. وہ لازمی ہوتا ہے سر. اللہ اکبر. اور اس کو لمحے کو جب آمنے سامنے ہو جائیں گے تو اس کو برداشت کرنے کی سخت بھی تو ہونی چاہیے سر. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ بالکل شیشے کی طرح ہوں، آر پار ہو جائے آپ کے اندر سے، اس میں سے آپ کا جسم نکل جائے اور روح رہ جیسے. وہ ہوتی ہے جی ملاقات. مجھے اکثر بزرگوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ حج جو ہوتا ہے نا وہ فیل تب ہوتا ہے کہ آپ کا جسم آ جائے، روح وہاں رہ جائے، پھر دونوں تڑپیں، پھر روح باڈی کو بلائے، پھر آپ بار بار وہاں جائیں، پھر آپ کی دھلائی ہو، ساتھ دھنائی بھی ہو، دونوں صاف ہو جائیں. جب بالکل آپس میں ان کی فریکوینسی میچ ہو جائے، شاید وہ لمحہ ہوتا ہے کبھی ان دنوں کے اندر کہ کہیں آپ آمنے سامنے ہو جائیں اور اس میں آپ کی طرف سے تو کوئی سوال ہو نہیں سکتا، ضرورت ہی نہیں، اوقات ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں. یس. اور اگر ادھر سے کوئی سوال ہو جائے تو جواب بھی نہیں ہو سکتا، چکر ہی کوئی نہیں. وہاں تو خاموشی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس لمحے فوراً کان پکڑ لینے چاہیے اور اس وقت چھوڑنے چاہیے جب آپ کو احساس ہو جائے کہ سامنے والا پھر چلا گیا ہے. وہ تو زیادہ مشکل ہے. چلے جانے والا جو ہے وہ تو پتہ نہیں منہ پھیر کے گیا ہے، خوشی سے گیا ہے، کیسے گیا ہے، اس کے بعد تو کام چھوڑنے بنتے ہی نہیں سر. نہیں سر، وہ پورا یقین اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ خالق جو ہے نا جی وہ ہر ممکن معاف کر کے جائے گا. اللہ اکبر. وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے سر وہاں چھوڑنے کی. وہ آ گیا جو آ گیا، معافی، بات ختم. بالکل ختم سر. نئی نمبر پلیٹ لگے گی، نیا نمبر لگے گا، نئی وائرنگ ہوگی آپ کی. بالکل ہر چیز برانڈ نیو، شرطیہ نیا پرنٹ. اس کی فیلنگ تب آئے گی کہ جب آپ واپس آئے ہیں تو پھر آپ بدلے ہوئے ہیں. 3 چیزیں تو ہرگز نہیں ہو سکتی پھر سے. وعدہ کریں اور پورا نہ کریں، بات کریں اور جھوٹ بولیں، اور اگر کوئی امانت دے جائے تو جان نکل جائے لیکن وہ امانت کی حفاظت کی جائے. وہ الفاظ کی امانت ہو یا کسی طرح کی، یا زر کی امانت ہو، یا کوئی بھی کسی بھی صورت میں ہو. ورنہ مجھے ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو کہیں منافقین مکہ میں سے نہ اٹھائے جائیں. تھے تو وہی مکہ میں.
کون سی سائڈ پہ آپ ہیں وہ امپورٹنٹ ہے نا سر, کون سی سائڈ. ہاں جی, نیوٹرل میرے خیال ہے انسان نہیں ہوتا سر, وہ ہوتا ہی نہیں ہے سر, نہیں ہو نہیں پاتا. ہاں جی. اب میرے ان سفروں میں نا جی مجھے کہیں کہیں جا کے فیل ہوتا ہے سر, جو لوگوں سے میں ملتا ہوں, حضور کے زمانے میں جو حضور کے دشمن تھے ان کی اولادیں آج بھی ان کی دشمن ہیں سر. نہ کریں. جی سر. اور حضور کے زمانے میں جو ان کے غلام تھے ان کی اولادیں آج بھی ان کے غلام ہیں سر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کہیں نہ کہیں دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں سر, دشمن اور غلام آمنے سامنے ہوتے ہیں سر. یہ ابھی تک رفٹ چل رہی ہے 100% چل رہی ہے. آپ کو نظر آتی ہے؟ آتی ہے سر, بالکل نظر آتی ہے. وہاں فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ اوہو شکر ہے میرے آبا و اجداد حضور کے غلام تھے. اس کا شکرانہ ادا کرنا ہوتا ہے سر, اس کا سجدہ کرنا ہوتا ہے. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہیں کہا ہے سر, جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس پوری کائنات کے اوپر جتنا مہربان ہے اتنا ہی مجھ اکیلے پہ. ارے اللہ اکبر, بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اللہ اور سر اگر میری 1000 سال کی زندگی ہو تو میں سجدے میں سجدے سے اٹھ ہی نہ پاؤں, اٹھ ہی نہ بنتا ہی نہیں, بنتا ہی نہیں, بالکل نہیں بنتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ سجدہ کبھی میری زندگی میں آ جائے. لیکن وہ کیا فزیکل سجدہ ہے یا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ نظر کا بھی ہے اور جذبات کا بھی ہے, احساسات کا بھی ہے, اور پھر اسی طرح کا سجدہ ہے؟ کوئی ایسا فزیکل سجدہ ہے کہ وہ آپ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں, آپ تھیلیسیمیا کے مریضوں کی آپ جو ہے مدد کرتے ہیں, وہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اللہ میاں کا حساب تو وہ اللہ میاں کے ساتھ, بندوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے, اصل کہانی آپ کی وہ ہونی ہے, اصل جواب طلبی جو ہے نا آپ کی بیسک وہ ہونی ہے کہ آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, کتنے لوگوں کا, مدد کا لفظ میں یوز نہیں کروں گا, کتنے لوگوں کا ساتھ دیا ہے. ہماری کیا حیثیت کسی کی مدد کر بیٹھیں, کس کا ساتھ دے, شاید تھوڑی سی اوقات ہے کہ ساتھ دی جا سکتی ہے, مدد نہیں کی جا سکتی. کسی کی مدد کرنے والی ذات جو ہے نا وہ پھر صرف ایک ہی ہے, وہ اس میں کوئی نہیں ہے. تو جب تھیلیسیمیا کے مریضوں کا آتا ہے, یا میں آپ کے ساتھ, میں اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی, حج کے لیے ہم اکٹھے گئے تھے, وہاں پہ سارا ہوا اس میں, تو جتنا میں آپ کو دیکھتا رہا کہ جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے کہ کوئی گم گیا ہے, کسی کو کوئی دوائی چاہیے ہے, کسی کو پانی چاہیے, کسی کو برف چاہیے, کسی کو کوئی, تو آپ کا حج جو ہوتا تھا وہ سارا یہی ہوتا تھا, ان حاجیوں کی, ان عازمین کے حج کی خدمت کرتے ہوئے. اس کا کوئی واقعہ بتائیں کہ کس سے آپ کو کہو کہ یار آج مجھے یہ کام کر کے, یہ حرکت کر کے اتنا مزہ آیا ہے کہ میں ساری کائنات میں باقی جو کچھ بھی کرتا پھر رہا ہوں پہلے یا بعد میں, یار یہ بہت مزہ آیا مجھے. جو عرفہ کا میدان ہے نا سر, 9 ذی الحج, اس کے بارے میں بزرگوں سے جو میں نے سنا ہوا ہے کہ 9 ذی الحج کو وہاں سے اگر کوئی فضا میں سے چیز زیرو گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. اللہ, کیونکہ وہ دن ایسا ہے. لیکن سر اس کے باوجود اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوتا سر, وہ نہیں ہوتا سر. اگر کسی سے آپ نے فزیکلی بدتمیزی کی ہوئی ہے زبان سے یا ہاتھ سے, وہ بھی نہیں ہوتی سر, نہیں ہوتی. وہ اسی کے ساتھ آ کے کرنی پڑتی ہے سر ڈیل کہ بھئی وہ مجھے معاف کر دے. اللہ, یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے مارے ہیں, کسی کا حق کھایا ہے اور آپ حج کر رہا ہو تو یہ مسٹر کلین ہو جائیں گے. نو, یس, نہیں. خاص طور پہ وہ بھائی جو بہت برے پھنسیں گے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے, اپنے بھتیجوں کا, خاص طور پہ بھانجوں کا, یتیموں کا. وہ معافی نہیں ہے, وہ نہیں ہے سر, وہ اس کو 1 کروڑ حج بھی نہیں معاف کر سکتے. وہ نہیں دھلائی ہو سکتی, نہیں وہ نہیں ہو سکتی, وہ ڈرائی کلیننگ نہیں ہوگی. نو وے سر, نیور سر. وہ پھر اس نے حج نہیں کیا, وہ اس نے حج کا سفر کیا ہے. حج کا سفر ایویں, مطلب آپ نے ٹریول کیا, آپ نے اپنے فنکشن اٹینڈ کیا. عرفہ میں تھا سر, بہت شدید گرمی تھی, تو میں نے نا جی وہاں سے وہ ایئر ٹائٹ جو برف کے کیوبز ہوتے ہیں نا جی, وہ اس کے پیکٹ ملتے ہیں سر, وہ ملتے ہیں
یہ جو بڑے بازار بنگالی محلہ ہے وہاں پہ مشہور، یا بڑے بڑے جو وہ ہیں وہاں سے نا جی وہ جو ریڑھی ہوتی ہے نا جی کنسٹرکشن والی، اس کو، یا عرویہ ایک ہوتا ہے جس پہ ہوٹلوں میں سامان لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، وہ اگر کہیں سے مل جائے تو وہ میں نے لے کے نا جی، وہ ٹرالیز ہر ہوٹل کے باہر ہاں جی وہ میں نے نا جی وہ ایئر ٹائٹ جو آئس تھی نا اس کے کیوب، وہ میں نے بھر کے لے گیا وہاں پہ، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو شوگر والے ہوتے ہیں نا جی، ان کے پاس جو انجیکشن ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، آئس باکس میں رکھنا، آئس باکس میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے آئس بھی چاہیے نا، آئس باکس خالی آئس باکس نہیں کہے گی اگر آئس نہیں رہے گی، ہاں جی آئس کتنی دیر سروائیو کرے گی؟ وہ 3 دن، جی سر جی سر، وہ میں نے نا جی ایک یہ آموں کی پیٹی جو خالی ہوتی ہے اس کے اندر وہ میں نے سارے بھرے، اور میں نے شولڈر پہ رکھے ہوئے، تو میں جب کسی انٹر ہوتا نا تو میں وہاں سے پوچھتا بھی کسی کے پاس ویکسین ہے تو یہ برف ہے میرے پاس، بہت سارے لوگ اٹھتے تھے، تو ایک خاتون جو تھی نا جی وہ اٹھی، جو آج تک میرے فریم میں ہے کہ وہ اٹھی ہے، اس نے مجھے ایسے کہا خدا تمہارا بھلا کرے، یہ مجھے چاہیے تھی، یہ چاہیے تھی۔ اس نے آئس باکس آگے کیا، اب میں جتنی دیر آئس باکس میں وہ برف کے کیوب ڈالتا رہا، اس خاتون نے ایسے مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ایسے دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھتی رہی، اور اس کے بعد مولانا جی جب وہ پورا ہوا تو وہ آگے بڑھی، اس نے میرے ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کتنی خوش قسمت ہوگی ماں تمہاری۔ میری ماں کو مرے ہوئے اس وقت 12 سال گزر چکے تھے، اور میری ماں جو تھی ان کے والد صاحب نے حج کیا ہوا تھا، میرے نانا نے، مجھے یاد ہے ان کو میں نے خانے وال کے اوپر بٹھایا تھا، کراچی سے وہ جہاز کے اوپر بیٹھ کے گئے، پانی والے جہاز پہ، ہاں بحری جہاز، ہاں اس وقت، تب سے میری ماں کہا کرتی تھی کہ ایک دفعہ میں نے تمہارے ساتھ حج کرنا ہے، تمہارے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ساتھ؟ ہاں جی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ جو لمحہ تھا نا جی، تو کوئی ایسا وسیلہ نہیں بنا تب تک؟ نہیں سر، تھا اس میں؟ ہاں نہیں، اس وقت پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا، یا پاسپورٹ بنانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے، سارے ریسورسز اور سارے۔ وہ جو ایک سیکنڈ تھا نا جی جب اس خاتون نے کہا کتنی خوش قسمت ہوگی تمہاری ماں، اس رات کو میں جب مزدلفہ کے اندر جا کے سویا، اس پتھریلی زمین کے اوپر، اس خیال کے اندر، تو میں نے اس رات خواب میں دیکھا اپنی والدہ محترمہ کو، اللہ اکبر، ماں میری ایک نہر کے کنارے پہ نا جی پاؤں نہر کے اندر ایسے لٹکائے ہوئے بیٹھی، تو میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں، میں نے کہا ماں بڑی بھوک لگی، تو میری ماں نے کہا ایسا سیب تو نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا، یہ لگا ہوا، اتنا سا پورشن تھا وہ۔ جب صبح میں اٹھا، اب فجر کی نماز کے بعد فوراً وہاں سے موو کرنا ہے، اب وہ جو چلتے ہیں نا جی قافلے، تو ہزاروں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں 70% لوگ بچھڑ جاتے ہیں، ہاں ہاں، پھر وہ آ کے ملتے ہیں جمرات پہ کہیں، یا پھر اپنے خیموں میں، تو اسی قافلے کے اندر پھر مجھے وہ خاتون ٹکرائی، وہی خاتون مجھے ٹکرائی، اور اس نے مجھے کہا میرے بچے ٹھنڈا پانی ہے میرے پاس تمہارے لیے، تو میں نے ان سے پانی لیا، تو میں نے کہا اماں یہ تو زمزم ہے، کہنے یہاں زمزم ہی ہے ٹھنڈا میرے پاس، بس ایک ہے تمہارے لیے میں نے رکھا تھا کہیں مل جاؤ، یقین تھا کہ مل جاؤ گے، اے اللہ، واہ 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 واہ۔ واقعات بڑے بڑے مزیدار ہوتے ہیں سر، ایک کہیں میں نے سنایا بھی ہے یہ بات، ایک میں گم شدہ حاجیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، تو ایک اماں مجھے مل گئی، میں نے کہا پتر میں نے قصور دی لاری چ با دے، اوتھے
میں کہ اماں مکہ مکرمہ تو مکہ ایک سورے کے تو لبا گیا میں کہ اماں تو نہیں یاد ہے تسی جہاز سے بہ کے آئے سو کہندی او پتر میں نا اپنی نوح دے ڈر تو بیٹھی رہی بڑی کپتی ہے اچھا ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ अच्छा जी थोड़ा सा 1.5 घंटा 2 घंटे लगे होंगे वो ढूंढते ढूंढते वो उसकी बहू सामने आ गई तो मैंने कहा अम्मा वो लड़की तुम्हें देख के रो रही कहती यही तो मेरी नौं है अब वो अम्मा आई जब उसके करीब अम्मा उसको मिली अम्मा ने बड़ा उससे प्यार किया कपत्ती नौं को अपनी कपत्ती नौं हाँ तो मैं अम्मा के पास मैं क्या अम्मा जी मेरे लायक की खिदमत है अम्मा कहती जा फिर दफ़ा हो जा पर 1.5 घंटा तो मेरा ज़ाय करता मैं क्या नो प्रॉब्लम मैं अपनी ड्यूटी कर देती मैं अपनी ड्यूटी कर वो अम्मा मुझे कभी नहीं भूली वाह 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 लेकिन कमाल सफ़र है सर वो एक लम्हा यस मुझे आज भी नुमान इजाज साहब याद आते हैं ससुर थे उनके बुजुर्ग थे जी जी इकट्ठे थे हम लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो मैं नुमान भाई को देखता था कि वो अपना हज तो कर ही रहे हैं लेकिन वो किस तरह उनको संभाल रहे थे जितना उनको पैम्पर करते ओ माय गुडनेस असल हज तो वो था वो वाला था वो खुद तो कर ही रहे हैं वो तो हो ही जाना है वो तो हो ही जाना है वहाँ पे तो वो जो उनको पैम्पर करते थे उनको जो संभालते थे उनका ख्याल रखते थे ना जी उस पर मुझे बड़ा रश्क आता था कि किस कदर खुशकिस्मत है नुमान इजाज साहब के अल्लाह पाक ने उनको हज तो दिया ही है साथ खिदमत भी दी है मैंने बड़ी वलियों की कहानियां पढ़ी हुई हैं सर जो खिदमत में वली हुए हैं तो मुझे हाँ जी जो तो नुमान इजाज साहब मुझे याद आते हैं कभी कभी बड़े खुशकिस्मत हैं सर काश मेरे माँ बाप आज होते ना जी मैं बाई रोड लेके जाता उनको मैं उनको बाई रोड यहाँ से लेके जाता और एक एक चीज़ दिखाता उनको क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ड्राइविंग में बड़ी सलाहियतें दी हैं सर मैंने साइकिल से लेकर बड़ा 72 व्हीलर ट्राला तक चलाया हुआ सर 72 व्हीलर ट्राला सिवाय यूएसए के कहीं नहीं चल सकता होता ही नहीं है पता नहीं उसकी वजह हाँ उसकी वजह ये है कि सिर्फ दुनिया में यूएसए एक ऐसा मुल्क है जिसके मोटरवे स्ट्रेट हैं सर टर्न नहीं होते कोई कर्व नहीं है उसमें बिल्कुल नहीं है सर वरना तो वो तो वाला ही पड़ा रहा है वहाँ तक चलाया हुआ है और बड़ा मैंने सफ़र किया हुआ है सर ज़िंदगी में मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान का और दुनिया का कोई कोना ऐसे नहीं है जो ना दिखाया हो सिर्फ इसलिए कि भी किताबों में तो पढ़ के नहीं ना पता चलेगा नहीं समझ आ रहा physically you have to be present there absolutely you have to be physically तो आज मैं सोचता हूँ मेरे माँ बाप जिंदा होते दुनिया में होते मैं उनको बाई रोड दोनों को बिठा के दुनिया का एक एक कोना में उनको दिखाता कि अल्लाह ने जो ये खल्क किया है ये कायनात किस कदर खूबसूरत और पावरफुल है सर तो वो जो दुआएं आ रही हैं वो जो लोगों से मुलाकात करते हैं जो थैलेसीमिया में दोबारा उस मौजू पे आ रहा था जो वो माएँ जो दुआएं देती हैं वो जो बच्चे जो हैं जब आपकी तरफ देखते हैं जब आप उनके साथ बैठ के मज़े के लतीफ़े भी सुनाते हैं उनको साथ उनको बेचारों को वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है तो वो अल्लाह ने एक वसीला नहीं बना छोड़ा बड़ा ही खूबसूरत जा तू मौज कर बड़ा ही मज़ेदार है माँ और बाप वो वाकई कितने खुशकिस्मत हैं और कितने वो रश करते होंगे और वाकई वो जन्नत की उस जगह पे भी बैठ के वो टांगे नहर पे लटका के और वो जन्नत के फल खा रहे होंगे कि यार ऐसी औलाद इस किस्म की औलाद जो हर लम्हे जो है वो सदका जारिया के तौर पे जो है वो फल भेज रही है और ठंडा पानी भेज रही है और सारा कुछ औलाद भेज रही है। परसों सर ना जी मेरी बेटी जो है व्हील चेयर एक बड़ी खूबसूरत व्हील चेयर थी वो हज पे हमने यूज़ की थी वो अक्सर मैं यहाँ से लेके जाता हूँ क्योंकि वहाँ वो चाइना वाली जो मिलती है ना सर वो अक्सर ना वेट ज़्यादा हो तो टेढ़ी हो जाती है यहाँ ना ये पैडल्स टूट जाते हैं यस वो टूट सबसे बिल्कुल तो अब मुझे यहाँ से एक कंपनी है मैं उनको फ़ोन करता हूँ वो मुझे बड़ी स्पेशल व्हील चेयर बना के देते हैं तो वो मेरी बेटी ने कहा कि वो दे के आए वहाँ पे परसों की बात है तो एंटर हुए तो वो बच्चे ना जी 3 हमारे पास लाइनें हैं जिन बच्चे बैठे होते हैं तो थैलेसीमिया वाले जी थैलेसीमिया वाले ये
سندس فاؤنڈیشن میں. تو میں جیسی انٹر ہوا نا جی، تو وہ بچے جب مجھے دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک ہمنگ سی پورے ہال سے جاتی ہے نا، ابو اللہ وہ ہمیں جو کان میں پڑتا. وہ ایک بچہ تو جو تھا نا جی وہ اٹھ کے چل ہی پڑا، وہ جلدی سے وہ نرس جو تھی اس نے پکڑا کے وہ اس کو لگی ہوئی، یعنی وہ مجھے ایسے گلے ملنے کے لیے وہ اس نے جلدی سے اس کو پکڑا، وہ اس کے ہاتھ پہ وہ اس نے پکڑ کے ایسے بٹھایا. پھر میں جلدی تیزی سے اس کے پاس آیا، وہ ایسے میرے گلے کے ساتھ وہ ایسے وہ جھولے بھی لیتا ہے لٹک کے، ہاں لٹک جاتا ہے، پھر اس کو پیار کرتے ہیں، پھر وہ کھیلتا ہے. جب ویسے وہ ملتے ملتے جب سب لوگوں کی طرف آ رہے تھے، اب میں کھڑا تو یہاں پہ ہوں لیکن باقی 20-22 جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا جی، ان کے چہرے پہ جو اس وقت مسکراہٹ ہوتی ہے نا سر، جو میں دور سے دیکھ رہا ہوں، جو تازگی ہوتی ہے، چہرہ کھلتا جس کو کہا جاتا ہے کہ چہرہ کیسے کھلتا ہے. اللہ جتنے بھی ماں باپ ہوتے ہیں نا جی، وہ ان بچوں کے پاس انہوں نے کوئی چپس رکھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا سر، کیونکہ وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہے، وہ سارا آسان پروسیس نہیں ہے، ماؤں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی پروسیس بڑا مشکل ہے. تو وہ جو آپ کو دیکھ کے ان کا دھیان بڑھتا ہے اور وہ مزے سے سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ چپسیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ نو وے سر. جو مجھے تازہ، زندہ اور توانا اور جوان رکھتا ہے. جی سر. اللہ. اس دفعہ جو میں وہاں سے گزرا تو ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا ٹیڑھا، اس کی وجہ سے ٹریفک بڑی مشکل سے جا رہی تھی. کہاں پہ؟ یہ لنک روڈ ادھر لاہور میں سر. اچھا. تو لوگ بڑے شالیمار لنک روڈ پہ. تو میں اترا تو میں نے اس کو بتایا ٹرک والے کو، میں نے کہا یار پبلک ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار ہے، اگر جگہ ہے آپ تھوڑا سا ایسے کر لیں. اب میرے وہ ماسک بھی لگا ہوا تھا، وہ جلدی سے اس بیٹھا ہی نہ بیٹھ کے اس نے ٹرک آگے کر کے اس کو سیدھا کر کے انہوں نے کہا بھائی جان معافی، اللہ کو بھی معافی، لیکن جانا نہیں تسی. ہاں میں کہ کیوں جی؟ کہنا اے ویل چیئر آئی ہیں نویاں سندس واسطے 2 فریش 2 بلیک. اللہ دیکھ اللہ کا نظام کیا ہے کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا سر. تو جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا سمجھ میں آ جائے تو لے مائی گڈنس. اس میں ایک بریک پہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، کیونکہ میں جب ان کے ساتھ بیٹھا تھا اکٹھے ہم نے کافی مسئلہ کام کیا، تو وہ ایک ان کو کافی پریشانی تھی. مجھے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچوں کو تھیلیسیمیا والوں کو آنا پڑتا ہے اور آ کے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، بلڈ چینج ہوتا ہے. تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی سے گاڑیاں امپورٹ کی جائیں اور گاڑیاں امپورٹ کر کے ان کو ایمبولینس میں کنورٹ کیا جائے، اور بجائے سے کہ بچے آئیں یہ لوگ جو ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اسکیجول ہو جس ٹائم پہ وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں پہنچ کے جو ہے وہ سارا ان کا انتظام کریں، ان کے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوں اور وہاں پہ آرام سے وہ اپنا بلڈ جو ہے وہ چینج کرائیں، جو پروسیس ہوتا ہے سارا کچھ کرائیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ساری باتیں تو کر رہے ہیں افتخار ٹھاکر صاحب کے ساتھ، لیکن ہم یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھاکر صاحب کو زندگی میں جو ایک ٹرن اراؤنڈ تھا، ایک ٹرن اراؤنڈ وہ تھا جب آپ ایک ملازم سے، ایک نوکری پیشہ سے آپ جو ہے وہ اس بزنس میں آئے اور ایک آپ نے ایک فیلڈ تھیٹر کی چوز کی. ایک ٹرن اراؤنڈ تھا جو یہ ہیومن سائڈ جو آپ کی ہے، آہستہ آہستہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ اصل تو کہانی یہ ہے میں کدھر پھنسا ہوا تھا، میں کدھر، وہ ایک پارٹ آف لائف میں رہ جاتا، وہ زندگی بن جاتی ہے. وہ کون سا ایسا لمحہ تھا؟ وہ دن میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا سر. وہ 9 جون 2005 ملتان کے اندر، اور شدید گرمی سر، سانس لینا دشوار. اور مجھے ناصر شیخ صاحب آمنہ ہاسپٹل میں لے گئے جہاں ڈاکٹر سہیل صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے. اچھا. جب میں انٹر ہوا سر، دیواریں اتنی گرم اور ان کے ساتھ کوئی 8-9 بزرگ عورتیں بیٹھی ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، اور وہ جو بالکل تندور بنی ہوئی، تندور کی طرح. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ خواتین کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے بچے جو ہیں اندر ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل 7 بیڈ ہیں. تو ان کو کہاں، بچوں کو کہاں بٹھائیں؟ ان کو کہاں بٹھائیں؟
ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہ مجھے ہوتا تو میری ماں یہاں بیٹھی ہوتی، اگر میرے بچے کو ہوتا تو میں یہاں پہ، میری بیوی یہاں بیٹھی ہوتی۔ اللہ، دماغ تو میرے وہیں بند ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ میرے مالک، اتنا مہربان اور اتنا رحم کرنے والا ہے تو یہ کیا ہو رہا کہ میری ماں کو بھی اس دیوار سے بچا لیا اور میری بیوی کو بھی اس دیوار سے بچا لیا۔ اس کا میں شکریہ کیسے ادا کروں، اس کا میں صدقہ کیسے اتاروں؟ جب میں انٹر ہوا تو ایک بیڈ پہ 3 بچے، وہ جو 7 یا 9 تھے بیڈ، ایسے پھنسے ہوئے بچے، اس کو بھی لگی ہوئی ہے سوئی، اس کو بھی لگی ہوئی ہے، اس کو بھی سوئی لگی ہوئی ہے۔ اب میں نے جا کے ان ڈاکٹر سہیل احمد صاحب سے معلومات لی۔ انہوں نے کہا یہ بچے آئے ہیں مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، چوک اعظم، چبارہ، 4.5 سے 5 گھنٹے کا یہ رستہ ہے آنے کا، ایک سائڈ کا ایک بیمار بچے کے لیے، یس، جو آخری دموں پہ ہوتا ہے جب وہ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، اس کی بالکل ڈیڈ ہوتا ہے۔ بچے کو جب بلڈ لگتا ہے سر تو وہ 11 سے 12 دن تک کھیلتا ہے، 13ویں اور 14ویں دن وہ بیٹھ جاتا ہے، 15، 16 اور 17 دن وہ لیٹ جاتا ہے، گفتگو نہیں کرتا، اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ماں لے کے وہاں سے بھاگتی ہے، وہ پہلے کچا رستہ کراس کرتی ہے، پھر سائیکل، موٹر سائیکل، ٹانگا، ریڑا کھولتی، کسی پر بیٹھ کے مین روڈ پہ آئے گی، مین روڈ سے وہ لوکل بس میں بیٹھے گی، پھر وہ ملتان آئے گی، ملتان سے پھر وہ لوکل کسی چیز پہ بیٹھے گی، ہاسپٹل پہ آئے گی، یہ ایک سائڈ، پھر 4.5-5 گھنٹے وہاں رہے گی، اور پھر وہی واپس جب وہ بیک جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ 18 یا 19 دن کے بعد جب اس کا بچہ ڈیڈ ہو گیا ہے، اس کے پاس آنے کا کرایہ نہ ہو تو اس لمحے کیا گھر کی کیا پوزیشن، کوئی اور بیمار ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کوئی پرابلم، کوئی 100 مسائل، تو پھر کچھ کیا اس بارے میں؟ کچھ 6 یا 8 دن کے بعد میں جا رہا تھا سر، میں یو کے جا رہا تھا ایک شو کرنے کے لیے، سارے راستے مجھے نہیں یاد کہ کون سے ایئرپورٹ سے بیٹھے، کہاں سے اترے، دماغ میرا ادھر ہی چل رہا ہے سر، کدھر جا رہے کدھر نہیں، جہاز کتنے تھے، ایئرپورٹ کتنے تھے، کی کچھ نہیں پتا۔ ایک شو کے اوپر نا جی میں نے ذکر کر دیا اس کا، جب پبلک سے گفتگو میری ڈائریکٹ ہو گئی، ایک خوشاب کا رہنے والے ایک بندہ تھا، اس نے اشارہ کیا، جب شو ختم ہو تو وہ پیچھے آئے، انہوں نے کہا بھائی جان جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں بہت کچھ مجھے پتا ہے، یہاں سے 38 لاکھ روپے کا موبائل ہاسپٹل ملتا ہے، جس میں ایک فریج ہوتا ہے، اس میں 10,000 بلڈ بیگ سٹور ہو جاتے ہیں، ایک اس کے اندر اسٹریچر لگا ہوتا ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ امپورٹ کریں وہاں پہ۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے 38 لاکھ بھی تو چاہیے۔ اس نے کہا سر ایک تو میری طرف سے ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، باقی دیکھ لیں۔ صرف یہی نہیں، میں آپ کو ایک موبائل ڈسپینسری بھی ساتھ بھیجوں گا۔ 19 دن کے بعد وہ کراچی آ گیا سر۔ کراچی سے مجھے کال آئی، اس بندے نے پوچھا آپ وہی ٹھاکر صاحب ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضور۔ تو بھائی یہ آپ کا سامان کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے کہا سر ملتان۔ میں نے کہا سر وہ سارا جو پیپر خرچہ کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس پہ صرف جذبہ خرچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو گیا، جذبہ چاہیے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اب آپ پیسے کیا مانی، 4 دن کے بعد ملتان میں مل جائے گا۔ پھر مجھے 4 دن کے بعد فون آیا کہ بھی وہ ملتان آ گیا۔ ہم نے بچوں کو رجسٹرڈ کیا، ان کے روٹس بنائے۔ اب جو ہے وہ بلڈ بینک جو ہے ہمارا جاتا ہے وہاں پر، نوک کرے گا، بچے کو لے گا، وہیں سارا کچھ لگائے گا، اس کو انٹر کرے گا، آگے چلا جائے گا۔ گاڑی میں لٹائے گا، گھر کے باہر گاڑی میں لٹائے گا آرام سے۔ ایک میل نرس اور ایک فیمیل نرس ہے اس میں سر، پورا انتظام، ساتھ ٹریول کرتے ہیں۔ یس، لوگ جڑتے۔ اب سندس فاؤنڈیشن کو میں جوائن کر چکا تھا، اب تو مجھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ خالد عباس ڈار صاحب، سہیل احمد صاحب، سہیل وڈیچ صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کے ساتھ میں بھی اٹیچ ہوں۔ جی سر، منو بھائی جان۔ اب 7 سے 11 سال ان کی عمر ہے سر، کہ یہ 7 اور 11 سال کے بعد یہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ماں ایک ایک دن گنتی ہے۔
روز مرتی ہے سر وہ. اب ہم نے کہا ابھی اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, زندگی تو اللہ دے رہا ہے ان کو. پتہ چلا جن کو بلڈ لگتا ہے ان کے اندر آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے, وہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ جب اس کی آئرن کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ دل, گردے, پھیپھڑے, تلی اس کو ڈیمیج کرتے. نیوزی لینڈ سے رابطہ کیا, نیوزی لینڈ والوں نے کہا 35 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے جس میں سے اس کو گزارنا ہوگا بچے کو گزارنا ہوگا ایوری آفٹر 90 days کے بعد, پھر نہیں ہوگا ہر 3 مہینے بعد. یس, رمضان کا مہینہ, سیال کوٹ کے اندر ایک افطاری, وہاں موقع مل گیا بات کرنے کا. ایک وقت میں 3 لوگ اٹھے, میرے ذہن میں تھا 4-5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے. ہاں, کوئی جمع کر کے کوئی کر کے چلو ہو جائے گا, کوئی 5, 6, 8, 10, 12 لوگ مل کے چلو 35 کروڑ ہو جائے. پہلے بندے سے میں کہا سر, انہوں نے کہا سر ایک مشین میری طرف سے. اللہ اکبر, پوری مشین 35 کروڑ کی مشین. تھوڑا سا میں یوں ہوا, میں کہا یا اللہ, اللہ کرے میں زندہ ہی ہوں. انہوں نے کہا سر ایک مشین میری طرف سے. میں نے ساتھ والے سے پوچھا, میں نے کہا سر, انہوں نے کہا اٹھا تو میں بھی اس لیے تھا. میں تو پھر میرے والوں بھی کر لو. اللہ. اب ہمارے سینٹر چونکہ بن چکے ہیں گجرات, سیالکوٹ, لاہور, ملتان, اور ابھی ہم نے ایک نیا سینٹر بنایا ہے قصور کے راستے کے اندر سر, کیونکہ قصور بھی 2-2.5 گھنٹے کا رستہ ہے. وہ پورا ریڈیس پورا ہے سر. یس. تو ہم نے اب یہ مشینیں لگا رکھی ہیں سر. جب سے یہ مشین لگی ہے نا سر, ہمارے بچے اب ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, شادیاں کرتے ہیں. نہیں, وہ جو 7 سے 11 سال کی ایج ہے وہ چلی گئی ہے اب ماشاءاللہ. وہ 40 میں 40, 45, 50 سال. اب وہ جو بچے ہیں نا جی, وہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ظاہری بات ہے. وہ تو ایسی بات بڑی ہے سب اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے 37% ان کی پیدائش میں کمی ہو گئی ہے. اگلے 10 سالوں میں ان کی پیدائش میں کمی ہو گئی. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہی کم ہو گئے ہیں سر 37%. اگلے 10 سالوں میں ہمیں یقین ہے کہ یہ بالکل مائنس ہو جائے گا سر. یہ پاکستان کے اندر تھیلیسیمیا اور ہیمیفولیا کا بچہ نہیں پیدا ہوگا. اور کتنا آپ کو ٹائم لگا اس میں سر؟ 2005 سے لے کر آج تک دیکھ لیں. اور کتنی حکومتیں اس کو نہیں کر سکیں, اور سیرا کس کے سر آنا تھا. پھر ماں تے پیوتیاں دعاواں تے وہ سارا کچھ ہے گا نا سر. بڑے لوگ ساتھ جڑتے گئے سر, بڑے لوگ جڑتے گئے. وہ بات تو وہی پھر جس نے ایمبولینس منگوائی, جس نے کہا کہ اصل دل تے نیت دی گل ہے یہ, باقی سارا ڈرامہ ہی ہے گا, کوئی گل نہیں ہے گی. اس میں سندس فاؤنڈیشن نے بڑا کام کیا ہے سر. منو بھائی جان کی قبر کے اندر اتنی روشنی ہے, اللہ اکبر, اللہ اتنی روشنی اللہ پاک نے ان کی قبر کے اندر کی ہوئی ہے کہ کہیں کسی مقام پہ بھی اللہ پاک نے ہمیں ڈولنے نہیں دیا. ابھی میں آسٹریلیا گیا 4 شو کرنے کے لیے, وہاں ایک رفیق صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں, کراچی کے رہنے والے ہیں. مجھ سے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان کو بتایا. انہوں نے ایک بندے کو فون کیا, انہوں نے کہا یار ایک جگہ کافی پیتے ہیں, وہ ٹھاکر صاحب سے آپ کو ملانا. وہ 2 بندے آ گئے, انہوں نے کہا بتانا ذرا. میں نے بتایا انہوں نے کہا سر اگلے ہفتے میں آپ کی یہاں پہ یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی, اور اس کے بعد آپ کو اگر 100 کروڑ کی بھی ضرورت پڑ جائے 100 کروڑ کی بھی, آپ صرف ایک کال کریں گے, آپ کو 100 کروڑ روپے پہنچا دیں گے. ایمبولینس بھی بڑھائیں کہ صرف یہ؟ ایمبولینس ہماری بڑھ گئی ہیں سر. اب ہماری کوریا سے جو بلڈ بیگ آتے ہیں, اب ہمارے ساتھ جتنے کمرشل پلازا ہیں سر وہ سب جڑ گئے ہیں. خاص طور پہ ہال روڈ والا جو کمرشل پلازا ہے وہ ہمارا ہیڈ ہے سر. اس کے ساتھ جتنے بھی ان کمرشل پلازوں میں بچے کام کرتے ہیں وہ ویکلی ہمیں بلڈ دیتے ہیں سر. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس, پنجاب پولیس, موٹر وے پولیس اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں سر وہ اسپیشل ہمارا کیمپ لگاتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر جو بیریا ٹاؤن میں ہیں خاص طور پہ یہ والے زیادہ کرتے ہیں, باقی بھی پراپرٹی ڈیلر جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کنٹریبیوشن سب کا. ان کو علیم ڈار صاحب نے ہمارے ساتھ جوڑا ہے سر. علیم ڈار صاحب نے بڑی ایفرٹ کی ہے, اور یہ سارے لوگ جب جڑ جاتے ہیں تو ہمیں تو 40,000 بیگ ہر مہینے چاہیے, ہر صورت میں چاہیے. ہمارے پاس اتنے ہوتے ہیں کہ سر ہم باقی ہاسپٹلوں کے شعبہ حادثات کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں
کہ جو بندہ حادثے میں آیا ہے اس کو پہلے آپ نے بلڈ لگانا ہے، اس کے بعد ان کے وارثوں سے کہنا ہے کہ بھئی اب جو بلڈ ہمارا لگا ہے اس کو پورا کریں۔ تو یہ جو 40,000 ہے یہ وہ ہیں جو آپ کو چاہیے جو سر ہمارے آپ کے ہمیشہ ایکسیس ہو جاتی ہے۔ 25,166 رجسٹرڈ بچہ ہے سر، جن کو چاہیے، ان کو لگنے کے بعد جو فالتو ہمارے پاس بچ جائیں گے ان کے لیے ہم وائٹ سیل، ریڈ سیل اور پلازما سیپریٹ کر لیں گے۔ پہلے یہ 18 دن کے بعد جو چیزیں ہماری ایکسپائر ہو جاتی تھی، اب ہمارے پاس وہ پوری زندگی کے لیے سیف ہیں۔ اب وہ ایک بیگ جو تھا وہ ایک بچے کی جان بچاتا تھا، اب وہ ایک بیگ جو ہے وہ 3 انسانوں کی جان بچاتا ہے، جس کو وائٹ سیل چاہیے، جس کو ریڈ سیل چاہیے، جس کو پلازما چاہیے، اور ایکسپائر بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے پاس گجرات میں بھی رکھا ہے، وہ ہمارے پاس سیالکوٹ میں بھی ہے، ہمارے پاس لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، اور اس بہاول نگر کے ایریے میں بھی ہے۔ وہ جہاں جس کو جب بھی چاہیے وہ اس کو فوراً مل سکتا ہے، بعد میں وہ اس کو ریپلیس کر دے کہ بھئی آپ کا جو خرچ ہوا تھا وہ میں لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت اسے سوال نہیں کرنا، اس کو فوراً لگا۔ وہ بات کی بات کی بات۔ اب سب سے اہم چیز اس میں کیا ہے؟ بلڈ بیگ خالی کوریا سے آتے ہیں، امپورٹ ہوتے ہیں سر، 2,17,000 روپے کے 500 ہیں، وہ 40,000 چاہیے۔ 40,000 کم از کم، منیمم 40,000 چاہیے۔ وہ تو ہر صورت چاہیے، وہ ہوں گے تو بلڈ لیں گے۔ ہاں، لیکن آپ کو بیک اپ بھی تو چاہیے نا کہ امپورٹ میں دیر۔ ملتان کچہری کے اوپر میں 9 بجے کھڑا ہوں اور ایک بندے کو میں کال کر رہا ہوں کہ بڑا ضروری آپ سے ملنا ہے۔ اس بندے نے کہا 12 بجے سے پہلے میں نہیں مل سکتا۔ آپ 9 بجے کھڑے؟ میں 9 بجے کھڑا ہوں۔ میں نے ان سے کہا یار 4 گھنٹے ہیں، کچہری میں لگائیں بلڈ کیمپ۔ بندہ مجھے کہنے لگا بھائی جان یہ تو خون چوستے ہیں، آپ خون لینے جا رہے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، ہمیں چلو کر لو۔ میں نے کہا بھائی 4 گھنٹے ہیں ہمارے پاس 400 بلڈ بیگ ہے، اگر ایک مل گیا آج کا دن تو سفل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلیے سر اگر آپ کہتے ہیں تو لگا لیتے ہیں۔ بھائی جان 3:30 بجے بلڈ بیگ ختم ہو گئے، 3:30 بجے کیمپ شروع ہوا، تقریباً 10:30 پونے 11 بجے، 3:30 بجے وہ ہمارے پاس جو 400 بیگ تھا وہ ختم ہو گیا، 150 بندہ لائن میں کھڑا۔ میں نے ان سے کہا بھائی جان بلڈ بیگ ختم ہو گئے، ابھی ان اناؤنس تھا، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے پلان ہوا ہے کہ یار یہ کر لیتے ہیں، خون جمع کرتے ہیں۔ جب ویلے کھڑے ہیں 12 بجے تک کیا کر رہے ہیں؟ 4 گھنٹے۔ اللہ کی مدد اتنی تیزی سے آتی ہے سر، نیتوں کو بعد میں یہ زندگی میں سر زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوا، لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہوا کہ اللہ سے کہا اللہ یہ مسئلہ ہے، اللہ نے کہا بس چند سیکنڈ ہی دے دو۔ تو ویئرز یہ سارا سلسلہ، یہ باتوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہو رہا، ابھی ہم نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں مزید کرنی ہے۔ ابھی چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا اور اللہ کی مدد کیسے پہنچنی شروع ہوئی، جو ریئلائز کیسے کیا کہ اللہ کی مدد پہنچ رہی ہے۔ چھوٹا سا بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں ان سے کیا پوچھوں، بلکہ میں صرف ان کو ایک بال تھرو کرتا ہوں اور اس کے بعد میں بڑا مزے سے، بڑے شوق سے، بڑے انٹرسٹ سے جو ہے باتیں سنتا جاتا ہوں۔ ٹھاکر صاحب کیا اب مڑ کے دیکھتے ہیں تو کن کن کی دعائیں لگتا ہے کہ یار یہ دعا پہنچی ہیں؟ وہ پیر ہیں، وہ والدین تو وڈا پیر کیڑا کوئی اس تو وڈا پیر کوئی جدے والدین ہے نے تے انہاں دی سرپرستی ہے، انہاں دی دعائیں ہیں نے، اس تو وڈا پیر تے میرا نہیں خیال کہ کوئی۔ میں نے سر 1984 میں اسلام آباد میں آ گیا تھا، کراچی میں تھا، غم روزگار لیے پھرتا پھرتا کراچی چلا گیا، وہاں سے میں اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد سے نا جی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں نا جی، ان کے یہاں لنگر بڑا مزیدار ہوتا۔ ارے واہ! تو چلا جاتا کھانے پینے کے لیے۔ وہاں سے نا جی میری دوستی ہوگی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے۔ ہوئی کیسے؟ حضور کی شان میں نا جی انہوں نے جب ایک دفعہ پڑھا نا جی، ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا، وہ شاید ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کی رات تھی،
تو میں نے ٹیلی ویژن پہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو حضور کی شان پڑھتے ہوئے سنا، دیکھا۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب ختم ہوئی نا جی بات ان کی، تو مجھے کسی کی سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی، بھی اتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایسے کر کے دیکھا تو سارے کے سارے رو رہے تھے، سب کے سب رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ڈھونڈو پیر صاحب کو، جاتے تو وہاں ہیں ہی۔ میں وہاں گیا تو اتنا رش بھائی جان، لائنیں لگی ہوئی ان کو ملنے کے لیے۔ او میں کہ یہ تو دن پورا ہی چلا جائے گا۔ جمعے کی نماز پڑھی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد تو میں پیر میرے علی شاہ صاحب کے نا جی وہاں دعا مانگنے کے لیے کھڑا، تو ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنا ٹھاکر صاحب اتنے کھلتے ہو؟ وہ میں کہ آیا تو پیر صاحب نے ملن سا، پر رش بڑا اتنے۔ وہ کہنا 1 منٹ کھلو جی۔ وہ گئے نے، انہوں نے جا کے انہوں نے کیا، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے میں نہیں کر کے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے کل مل سان۔ وہ میرے ہل ٹور پین، وہ سارے فارغ سارے میرے ہل ٹور پین ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میں نے کہا نہیں اٹھا کر تو ساڈی ٹیلی فون ہی نہیں چاہنے ہوئے۔ میں کہ میری کی ضرورت ہے سر؟ میں یار کتنی باری تین ٹیلی فون کی تھی تو چاہنے ہی نہیں ہے۔ میں کہ سر معاف کر دینا، وہ میرے کو تے فون بھی جڑا ہے وہ بڑا مزاحیہ جہا ہے پہنا، وہ تے کدی کال آندی ہے کدی نہیں آندی۔ میں نے کہا تھلے کمرے جولنا تو میں آنا۔ اب میں نیچے، وہ بندہ مجھے کمرے میں لے گیا، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور میں باہر ہی بیٹھا ہوں، ابھی اندر نہیں گیا۔ سر میں نے زندگی میں اگر کوئی بادشاہ دیکھا ہوا نا جی صحیح، تو میں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو دیکھا، سفید لاچا، سفید کرتا، سفید پگڑی، دنیا ان کے پیچھے آ رہی ہے، اور وہ سامنے سے جو آ رہے تھے نا جی، وہ میں نے دیکھے تو میرے دماغ میں وہ بات چلی کہ سید سونا، سید سچا، سید سورما۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آ رہے ہیں، میں کہتا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میں کہ سر تسی اندر جا سو تو میں کس طرح جاؤں؟ میری کی ضرورت ہے؟ اندر چلے گئے نا، میں بھی انہوں دے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یار وہ ایک ڈرامے دے وچ جڑا تو انج کرنا ہے، وہ انج کرنا ہے یار، وہ کی کرنا ہے یار؟ وہ سب میرے گھر والے بہت ہسنے۔ پیر جی کہہ رہے ہیں، پیر صاحب دے کول بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو گئی نال۔ اس لیے نا جی میں ٹائر پنچر دا کام کرتا سا۔ اچھا، ٹائر دی ایک شاپ سے میری اچھا، بہت پہلے، کئی ہزار سال پہلے دی گل ہے سر۔ زیادہ نہیں ہو گیا، تھوڑا واپس آ جاؤ، زیادہ ہو گیا تھوڑا۔ ان کے نا جی پیٹرول پمپ تھے اسلام آباد کے اندر۔ اچھا اچھا اچھا۔ انہوں نے ایک مشین لگائی جس سے ٹائر کھلتا تھا، ہم ہاتھ سے کھولتے پورا۔ ہاں تو سسٹم پورا۔ یس، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور ہمیں بھی ایک مشین منگا دیں۔ تو انہوں نے کسی کہا ٹھاکر صاحب نے مشین منگا کے دے ہوئے ظالمہ۔ اچھا، یہ جب آپ کا شروع ہو گیا تھا، آپ ہاں گپ شپ میں آنے لگیا، کام جی سر جی سر، اس وقت یہ دکان تھی وہاں پہ؟ ہاں جی، تھیٹر کرتے تھے۔ ہاں جی، تھیٹر تو میں نے تقریباً تھوڑا لیٹ ہی کیا، لیکن دکان میرے پاس تھی، ٹائر پنچر کی دکان ایف10 مرکز کے اندر۔ ان کو بھی پتہ چل گیا۔ ہاں جی گزرتے ہیں سر، وہ ابھی وہاں بھائی ریاض صاحب ہیں جب وہاں پہ، ہاں جی وہی کام ہوتا ہے سر۔ آنا جانا ہو گیا، دوستی ہو گئی ان سے۔ ان کی تقریریں میں جس طرح سنتا تھا، میں ان کا اس لیے فین تھا کہ ایک پیر ہیں، ایک لوگ آتے ہیں بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے کہ معاشرے تباہ کیسے ہوتے ہیں۔ معاشرے تباہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو، پیر اپنے مرید کو، اور ڈاکٹر اپنے مریض کو گاہک سمجھنے لگ جائے تو وہ معاشرہ ختم ہے۔ اب اس کے اٹھنے کے چانس ختم ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ کون سے مرشد ہیں، پیر ہیں جو اپنے مریدوں کے کہہ رہے ہیں پیراں کو کچھ نہیں ہونا، پیراں کو کیوں ہونا ہے؟ وہ تو آپ اللہ اور اللہ دے رسول دے ہونے، تو آپ بچارے ہر ویلے اللہ نے سجدے چ پے ہونے کہ یا اللہ کوئی سانو بھی دے، کوئی ساڑی روٹی ٹکر بھی چلا۔ وہ اللہ دے بندے ہو، جو کچھ چاہیے اللہ نال گل کرو، اللہ کو ہونا ہے، اللہ تو سوا کسی کو نہیں ہونا۔ اس طرح کی وہ تقریر کیا کرتے تھے، اور میں ان کا فین ہوتا گیا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مشین، انہوں نے بندے کو کہا، اب وہ 1.5 مہینے کے بعد مجھے ملے، مجھے کہنے وہ ٹھاکر مشین آ گئی ہے۔ وہ میں کہ کتنے آ گئی ہے سر، لیکن اللہ کو امید ہے آ جاسی۔ میں نے کہا وہ ظالمہ تو تے مسلمان ہی نہیں ہے تے فلم کتوں مشین آسی؟ میں کہا مسلمان نہیں ہے، کہنے وہ اللہ تے امید رکھنا ہے ظالمہ،
اچھا اچھا کلمہ پڑھ. واہ واہ. میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہندا پتر بندیاں تے امید ہوندی ہے, اللہ تے یقین ہوندا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. وہ رات ہے عرفان بھائی, وہ رات ہے میری زندگی کی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کانٹوں پہ وہ رات گزاری, کوئلوں کے اوپر میں نے رات گزاری. فجر کا انتظار کر 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 کے وہ 100 سال کی وہ رات ہو گئی. صبح اٹھ کے میں نے وضو کیا اور اللہ کے ہاں میں گرا, 2 نفل میں نے شکرانے کے استغفار کے کیے. میں نے کہا یا اللہ میں تجھ پہ امید کرتا رہا, مجھے تجھ پہ یقین ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد میں نے پھر اللہ پہ یقین رکھ کے زندگی شروع کی. حاجی صاحب ہر چیز بدلتی گئی سر, ہر چیز بدلتی گئی. میں مانگتا گیا, اللہ ڈھیر لگاتا گیا. لاہور آ گیا, لاہور سے سلسلہ شروع ہوا. آگے کہاں پوری دنیا 42 ملک گھومے. جس بندے کے پاس کبھی پنڈی سے اسلام آباد آنے کا کرایہ نہیں ہے, میں نے پنڈی ڈرامہ کیا تو اسلام آباد سے پیدل گیا, میں نے اسلام آباد ڈرامہ کیا تو پنڈی سے پیدل آیا. 42 ملک گھومے, پوری دنیا گھومی. صرف انہوں نے سم میری چینج کی, کانسیپٹ چینج کیا, کانسیپٹ چینج کیا. بندوں پہ امید ہوتی ہے. ون ورڈ. سر تیسرے دن جب میں دکان پہ گیا, صبح تو کھوتی ریڑھی والا بھی نہ لکھو, اپنی ریڑھی پہ بیٹھا مشین لے کے پہنچ گئی. سر مدینے جان دو وہ کسے مارنا چاہتے ہو تسی, کسے چھڑتا بیچ. میں نا سر سویڈن سے پیرس جا رہا تھا, 45 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے, 2 والی سیٹ تھی اور جہاز بھی ایسا تھا اس کا ہارن کے علاوہ ہر چیز بج رہی تھی, کرسیاں بھی اس کے ہل رہی تھی. میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے پوچھا آر یو مسلم؟ میں کہا الحمدللہ. کہنا آئی ایم کرسچن. اس نے ایک سوال کیا, میں نے کہا یار سوری, میں پتہ کیا 45 منٹ میں اتنی لمبی نہیں بات ہو سکتی. مجھے کہنے لگا اچھا. میں نے کہا ایک سوال آپ کر لو, ایک میں کر لیتا ہوں. مجھے کہنے لگا یور ٹرن از فرسٹ. اوکے. میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام, حضرت مریم پاک بی بی, تیرا اور میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کہنے لگا ہم دونوں اس کے بیٹے ہیں, وہ ہماری ماں ہے. میں نے کہا ہم دونوں بھائی ہوئے؟ کہنے لگا یس. اور میں نے کہا جو میری اور تیری پاک ماں مریم کے اوپر الزام لگاتا ہے وہ دوست ہے, اور جو تیری اور میری پاک ماں کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا ہے, گواہی دیتا ہے, وہ دشمن ہے. دونوں خاموش ہو گئے. میں کہ اٹس یور ٹرن ناؤ. تو کی بچے ہونا دے کول کہنا. میں نے کہا give me your telephone number, I will call you later. 3 دن کے بعد میں پاکستان آیا, مجھے اس نے کال کی, اس نے کہا you reach in Pakistan. میں کہا الحمدللہ. 11 دن کے بعد میں مکہ مکرمہ میں کھڑا, بیت اللہ کے سامنے تو مجھے اس کی کال آ گئی. کہنا مسٹر افتخار دس از ڈینیل, where are you? میں کہا I'm in front of بیت اللہ. you know بیت اللہ؟ کہنا I don't know. میں نے اس کو بتایا کہ بیت اللہ کیا ہے. میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کو نیت اور شوق سے مانگا جائے. اللہ اکبر. تو کہنے لگا کیا دعا مانگی؟ میں کہ یہ کہ میں اور میرا بھائی دونوں بھی کبھی یہاں کھڑے ہوں. او تہاڈی خیر فساد تبران. اس کا فون کٹ ہو گیا. اللہ. اس کا میسج آیا کہ می مسٹر نذیر نمبر. میں نے ان کو ذکر کیا تھا, میں نے کہا سویڈن آیا تھا نذیر بھائی جان کے پاس, تو اس نے کہا گیو می یور نذیر نمبر. میں نے نذیر صاحب کا نمبر بھیجا اور ساتھ میں نے نذیر صاحب کو کال کی. میں نے کہا ڈینیل کی کال آئے گی, خیال رکھنا, میرا بھائی ہے. ایک دن مکہ مکرمہ میں رہا. اگلے دن پرائیویٹ ٹیکسی سے جناب میں جا رہا ہوں تو مجھے ڈرائیور نے کہا کہ حدود حرم مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے لگے ہیں,
حضور سے اجازت بھی لے لیجئے اور درود شریف پیش کر دیجیے. بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. وہاں حضور سے اجازت لی, مانگی, درود شریف پڑھا. حدود کے اندر میں انٹر ہوا ہوں تو سر میرے موبائل کے اوپر بلنک ہوا, مسٹر افتخار ٹھاکر, I was Daniel. Now I am Muhammad Umar. اللہ اکبر. And you are in Baitullah. Please pray for me. میں نے فوراً نذیر بھائی کو کال کی. میں نے نذیر بھائی, اس نے کہا ساری رات میرے پاس رہا ہے. میں نے کہا میرے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنے تحفے مجھے دیے زندگی میں, اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میں حدود میں داخل ہوا تو تحفے آنے شروع ہوئے ہیں. مدینہ سے پرسکون جگہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. 3-4 مہینے کے بعد جب میں وہاں گیا سویڈن, میں نے جا کے محمد عمر سے ملاقات کی. انہوں نے کہا گھر سے مجھے نکال دیا. کوئی نہیں خیر. میں نے ابھی یہ چھوٹا سا سٹور ڈالا ہے, اس سٹور کے اوپر رہتا ہوں, اسی پہ رہتا ہوں, وہیں پہ کام چل رہا ہے. یس. 1 سال کے بعد وہ پاکستان آیا میرے پاس, تو ہماری ایک سٹار تھیں یہاں کی, بہت اچھی سٹار, سنگر بھی تھیں اور اداکارہ بھی بہت کمال تھی. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا شادی کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا میری ماں ہے, ماں کا خیال کون رکھے گا؟ میں کہا ماں جب دنیا سے چلی جائے گی, جانا تو ہے ہی, تمہارا خیال کون رکھے گا؟ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امی بہت بیمار ہیں. میں نے کہا امی تو بیمار ہیں ہی ہیں, میں نے جو بات کی تھی اس کے بارے میں کیا سوچا؟ انہوں نے کہا دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شوبز کی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر لینا اور اس کے بعد تانے سہنا ساری زندگی. میں نے کہا پھر بتاؤ کیا کرنا ہے, ہونا تو یہ چاہیے. اس نے کہا ٹھاکر بھائی آپ مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں, جتنا میرا احترام کرتے ہیں, جتنی میری ماں کا احترام کرتے ہیں, میں نے یہ سب کچھ آپ کے ذمہ کر دیا, جاؤ جو دل کرتا ہے کر دو. میں نے محمد عمر تو ادھر ہی تھا. اچھا وہ آلریڈی تھا ادھر. اسی کے چلو ہزار وہ بھی مان گیا. ہاں اتنے تو انہوں نے کہا بھائی آپ میرے بھائی تو ہیں ہی ہیں, مجھے لگتا ہے آپ میری امی بھی ہیں, میرے ابو بھی ہیں, مرشد ہیں. اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے آج وہ دونوں سویڈن میں ہیں. اللہ بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں, سکون کا لائف, بہترین بچوں کے ساتھ. ان کا اتنا اچھا لائف سٹائل ہے, جب بھی جاتا ہوں وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں. یہ ہے مدینہ. مدینہ آپ کے لیے تحفے بھرے ہوئے رکھتا ہے ہر وقت کہ آپ صرف انٹر ہو جائیں, دعائیں قبول, جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی قبول ہوتا جا رہا ہے. مدینہ دنیا کا سب سے میٹھا شہر ہے سر. فضا اچھی, ہوا اچھی, لوگ اچھے, نہ کوئی تیز چلتا ہے نہ کوئی اونچا بولتا ہے. اذان کی آواز بھی اور ایسی مزیدار اور میٹھی کہ دل کے اندر اتر جائے. حاضری کیسے ہوتی ہے, اس کی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ وہ نہیں آتی سر, نہیں آتی. باب السلام سے میں داخل ہوتا ہوں, کالے میں دیکھتا ہوں لمبے لمبے قد کے, ان کے پیچھے چھپتا چھپتا میں حضور کے سامنے سے گزرتا. میرا چہرہ اس قابل نہیں ہوتا کہ میں حضور کے سامنے سے گزروں اور وہ میرا چہرہ دیکھ لیں. پھر میں ان لوگوں کے پیچھے سے گزر کے باب البکی سے باہر آتا ہوں. وہاں بھی ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوتی, پھر میں جنت البقیع کی طرف بھاگتا ہوں. ادھر جا کے ادھر کھڑے ہو کے دیوار کے پیچھے چھپ کے دعا کرتا ہوں, حضور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ دوبارہ آنے کی اجازت مانگتا ہوں اور وہاں سے بس آہستہ آہستہ دیواروں کے ساتھ چلتا چلتا ہوٹل میں آ کے پھر کافی دیر وہاں لیٹا رہتا ہوں, سویا رہتا ہوں.
بڑی مشکل سے دوبارہ ہمت ہوتی ہے کہ میں مسجد نبوی میں جا کے نماز ادا کروں. اس مرتبہ اتنا مشکل تھا ریاض الجنہ میں داخل ہونا. وہ انہوں نے ایک ایپ سا نکال دیا تھا جس کے اوپر انٹری کر کے جانا پڑتا تھا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. باب السلام سے روتا ہوا داخل ہوا. میں نے کہا یا رب ذوالجلال کیا غلطی ایسی ہو گئی کہ جنت ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہو سکتے. باب البقیع سے نکلا ہوں تو وہ سیکیورٹی والا سامنے جو کھڑا تھا وہ ایک دم سے مجھے دیکھنے لگا افتخار. میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا سبب, اتنی رحمت, اتنا کرم. اسی لمحے اس بندے نے وہ پلاسٹک کا وہ ڈبہ سا پڑا تھا وہ ہٹایا. انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ. باب النساء سے میں انٹر ہویا ہوں, بس روتا ہوا وہاں جا کے ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں. جا کے 1-1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا میں. وہ سیکیورٹی والے مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ بہت آتا ہے یہاں, ہمیشہ آتا ہے یہاں. پھر وہ ایک سیکیورٹی والا آیا, اس نے آگے مجھے کچھ کھجوریں اور کچھ زمزم میرے آگے رکھا. لوگ آتے جا رہے تھے, بس وہ لمحہ گزار کے واپس نکلا ہوں. پھر میں نے میرے ادھر سے ہمت ہی نہیں ہوئی میں حضور کے سامنے سے دوبارہ گزروں. میں پھر واپس 4 نمبر گیٹ کی طرف چلا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے وہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے وہ باب السلام کے پاس رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 نمبر جو باب نمبر 4 ہے وہاں رہتے تھے, جو بالکل اماں عائشہ حضور کا جو حجرہ تھا اس کے سامنے. وہاں سے ہوتا ہوا باہر نکل کے ادھر سے واپس آ گیا سر. حالانکہ مجھے دوبارہ جانا چاہیے تھا کہ میں جا کے حضور سے دوبارہ آنے کی درخواست کرتا, لیکن نہیں حوصلہ پڑا سر. بس ادھر پیچھے پھرتا رہا سر جتنا ٹائم تھا. بس آخر میں اینڈ پہ گیا حضور کے وہ پیچھے والی سائڈ پہ اصحاب صفا کی طرف. ادھر ہی نماز پڑھ کے 2 نفل کیے, ادھر سے ہی واپس آ کے تو میں ایئرپورٹ کی طرف آ گیا سر. یہ ہے افتخار ٹھاکر. وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے سر. مدینہ منورہ سے جانا بھی مشکل. جانا تو جب بھی انہوں نے بلانا ہے آپ نے چلے ہی جانا ہے سر. آپ کے لیے نہ اس کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ویزے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کسی جہاز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو سارا کچھ ارینج ہوتا ہے سر. وہ ہر بندہ آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں بیٹھو, بھئی جہاز آ گیا ہے اس میں بیٹھو, بھائی جان کھانا کھا لو, اترو. آگے لوگ لینے والے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں سے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میری دعا ہے اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو ایک دفعہ زندگی میں مدینہ منورہ حضور کے قدموں میں ضرور لے جائے. جس کی بھی نیک تمنائیں ہیں وہاں پوری ہوتی ہیں سر, 100% پوری ہوتی ہیں سر. اللہ پاک دنیا میں جہاں بھی میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری اللہ پاک ان سب کی حفاظت کرے حضور کے صدقے. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے ساتھ ایک سفر میرا اور ضرور بنائے سر. انشاءاللہ. پہلا بھی بڑا یادگار تھا لیکن انشاءاللہ ایک سفر اور ضرور چاہیے سر. کچھ جو نئی چیزیں اب میرے سامنے آتی ہیں جو اس وقت رہ گئی تھی, میرا بڑا دل کرتا ہے وہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ دیکھی جائیں. انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. آمین. آپ کے ساتھ میرا بڑا ہی خوبصورت وقت گزرا ہوا ہے. آج اگر میں پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین میں کہیں نظر آتا ہوں اس کی وجہ 100% آپ ہیں سر. آپ نے جو راستہ مجھے دکھایا تھا اسی پہ چلتے چلتے آج پھر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سر.
میری ہمیشہ سے یہ دعا رہتی ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے۔ آپ بڑے خلوص کے ساتھ، محنت اور محبت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ آپ کامیاب و کامران رہتے ہیں سر۔ اب اس سے آگے مشکل ہوگا سر مجھ سے بات کرنا۔ تو میرا بھی سلسلہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ اس کے آگے میرا خیال ہے کہ پروگرام چلانا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سب لوگوں کے لیے، بلانے کا ٹھاکر صاحب کو مسئلہ بھی یہی تھا، وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ ہمارا بڑا اچھا ایک تعلق رہا ہے، بڑا ہم نے اکٹھا کام بھی کیا اور سفر بھی کیا، اور ٹریولنگ میں جتنا ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع ملتا، اور ٹریولنگ بھی اس طرح کی کہ حج اکبر اکٹھے، اللہ حج اکبر، اور وہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ اکٹھے کی ہو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے افتخار ٹھاکر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔